प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली बोलो, इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी की। लोग टॉक्सिक क्यों होते हैं? टॉक्सिक TOXIC और टॉक्सिसिटी TOXCITY। टॉक्सिसिटी क्यों होती है लोगों में? लोग क्यों आजकल इतना जहर आलूद हो गए हैं? सोचों में इतना तअस्सुब कहाँ से आ गया है? ये इतनी नफ़रत कहाँ से आ रही है? ये इतना बुरा सलूक एक दूसरे के साथ क्यों किया जा रहा है? ये एक दूसरे को इतना जज क्यों किया जा रहा है? बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है। इसीलिए इससे बात भी मैं उस हवाले से करूँगा, उस धीरज से करूँगा, उस पुर असर अंदाज में करूँगा कि ये जो टॉक्सिसिटी है, मेरा ये ख़्याल है, मेरा ये मानना है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है और बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन्होंने जहाँ इतनी बड़ी अच्छाइयाँ की हैं, वहाँ इनके साथ कुछ मसाइल भी पैदा हुए हैं। उन मसाइल में जो सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में आया है, मेरे मुशाहिदे में आया है, मुझे देखने में आया है, वो ये है कि इसने कंपटीशन की लेवल बहुत बढ़ा दी है। एक ज़माना था जब हम दूसरे के साथ एक दूसरे को एक दो तीन साल के बाद देखा करते थे, और फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन हो भी तो 1-2 महीने एक दूसरे को देखने में लग जाते थे। लेकिन आजकल सेकंड्स, मिनी सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स की दुनिया हो गई है। और इसने क्या किया है कि इसने बहुत बड़ी लेवल पे कंपटीशन को जन्म दे दिया है। आप लोग विदिन 10 सेकंड्स ये देख लेते हैं किसने क्या पहना हुआ है, कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी जगह पे, किस मकाम पे है, किस तरह के काम में है, क्या हो गया है, क्या अचीवमेंट कर लिए, क्या अकम्पलिशमेंट कर लिए। इससे एहसास महरूमी जन्म लेता है। हम में वो जज्बा पैदा होता है कि हम भी इसी तरह हो, ताकि हमारे वसाइल हैं या नहीं है, हमारे रिसोर्सेज हैं या नहीं है, हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारी अफोर्डेबिलिटी के रेंज में आता है या नहीं आता। लेकिन दिल में ये ख्वाहिश जन्म लेती है कि हम भी यही करें जो हमने पिछले 10 सेकंड में होते हुए देखा है, लोगों को करते हुए देखा है। इससे ये टॉक्सिसिटी भी पैदा होती है। टॉक्सिसिटी इसलिए पैदा होती है कि लो सेल्फ इस्टीम से पैदा होती है। ये इस तरह से पैदा होती है कि जो लोग पैदाइशी तौर पे उनका बचपन बहुत ख़राब होता है, बचपन में उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं, बचपन में उन्होंने जुल्म देखा है, बचपन में उन्होंने जो है हसद देखा है, तअस्सुब देखा है, डिस्क्रिमिनेशन देखी है, बहुत बुरे रवैये देखे हैं, बहुत बुरे रवैयों से गुजरे हैं, बहुत बुरे तजर्बात से गुजरे हैं। तो वो लोग अपने अंदर, उनके अंदर लामहला बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसी चीज़ जन्म ले लेती है जो उनके रवैयों में ज़ाहिर, उनके रवैयों में तलखी, उनके रवैयों में बिटरनेस, उनके रवैयों में एक खामखा का हिजान होता है, और वो लोगों को खुश नहीं दे सकते। एज सुन एज सच काइंड ऑफ पीपल लुक एट अदर पीपल, वो देखते हैं कि अरे ये देखें, इसने 2 सालों में ये कुछ बना लिया, ये ऐसा है, ये वैसा है, एंड देन दे कम टू हेट सच काइंड ऑफ पीपल। और वो जो हेट एनर्जी है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो पूल अप होना शुरू हो जाती है उनके अंदर, वजूद का हिस्सा बन जाती है, वजूद में सराहियत कर जाती है, वजूद के अंदर चली जाती है। और फिर वो उनके लफ्ज़ों से, उनके रवैये से, उनके बिहेवियर से, उनके एटीट्यूड से, उनके ओपिनियन से, उनके ख़यालात से, उनकी आरा से उसका एक्सप्रेशन होता है, इजहार होता है फिर उस नफ़रत का। तो एक उसकी वजह ये है कि जो लोग टॉक्सिक इसलिए होते हैं कि उनके बस में नहीं रहता, वो बड़े एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, ख़ुद कुछ कर नहीं पाया उन्होंने ज़िंदगी में। तो हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि जब इस तरह के लोग हमसे तलखी से पेश आते हैं, दे बिकम सैडिस्ट, they don't become masochist, they become sadists। एंड सैडिस्ट की जो माना जो बनती है, मतलब जो बनता है, वो ये होता है कि दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा के उनको मसरत मिलती है, खुशी होती है। एंड दिस इज़ वाई यू माइट हैव इन ऑल डिफरेंट ऑफिसेज, इन ऑल डिफरेंट वर्क प्लेसेज, इन ऑल डिफरेंट बिजनेसेज, यू माइट हैव कम अक्रॉस सच पीपल जो आपका काम रोकेंगे, जो आपका काम करेंगे नहीं, उसको खामखा डिले करेंगे, क्योंकि आपको तकलीफ़ पहुँचा के उनको खुशी हो रही है। और ये असल में उनकी एहसास कमतरी का एक इजहार होता है, उनकी अपनी लो सेल्फ इस्टीम का इजहार होता है। सेम, और दूसरे मैंने जैसे बताया पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो किसी ट्रामा से गुजरे हैं, कुछ इस तरह के सदमों से दो चार हुए हैं, कुछ इस तरह के तजर्बात उनके साथ हुए हैं। दुनिया ने हवादिस व तजर्बात की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं, ये साहिर लुधियानवी साहब ने कहा था। और यही होता है, लोग कहते हैं कि इतनी नफ़रत दुनिया में क्यों है? क्योंकि उन लोगों के पल्ले नफ़रत पड़ी, उन्हें नफ़रत के साथ परवान चढ़े, उन्होंने नफ़रत को परवान चढ़ाया अपने वजूद के अंदर। अब जाहिर है जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो टॉक्सिक रवैये ही रखेंगे।
اب ٹاکسک رویے میں کیا ہونا چاہیے؟ اس طرح کے لوگ کیسے ہم پہچانیں کہ یہ آدمی ٹاکسک ہے؟ اس کی کئی جو ہے وہ نشانیاں ہیں. ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں، بلیم شفٹ کرتے ہیں، کبھی بھی اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے، ہیڈ اسٹرانگ ہوں گے، ضدی ہوں گے، اسٹبرن ہوں گے. فیکٹس آر دا اسٹبرن تھنگس، لیکن ان کے ہاں اور زیادہ اسٹبرنس ہوتی ہے، اور زیادہ ضد ہوتا ہے. لوگ اتنے ضدی ہو جاتے ہیں، اتنی انا کی اپنے اس میں بہتے دریا کے بہے چلے جاتے ہیں کہ وہ رشتے چھوڑ دیتے ہیں، دوستیاں چھوڑ دیتے ہیں، املاک چھوڑ دیتے ہیں، ضد نہیں چھوڑتے. آپ نے دیکھا ہوگا سو مینی پیپل ان دس ورلڈ، وہ انفلیٹڈ ایگو ہے، ان کی انا بہت بڑی ہے، ان کی انا ان کے اپنے وجود سے بھی بڑی ہے. تو یہ تلخی، یہ ٹاکسیسٹی، یہ انا، اس کی جو وجوہات تو میں نے آپ کو عرض کی، بچپن میں بھی ہوتی ہیں، تجربات میں بھی ہوتی ہیں، مشاہدات میں بھی ہوتے ہیں، جیسے جیسے دنیا نے ان کے ساتھ رویہ رکھا اس میں بھی ہوتی ہیں. تو پھر میں آپ کو نشانیاں بتانے لگا ہوں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مینیپولیٹرز ہوتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ اس چیز سے یو ٹرن لے لیں گے، یہی کر لیں گے، وہ کر لیں گے. کبھی بھی دے ناٹ اسٹے لائل ٹو دیئر کمٹمنٹ، دے وڈ آلویز بی انفلیکسیبل، دے وڈ آلویز ٹیل یو لائز، دے ول ٹیل یو پیکس آف لائز. جھوٹ بولیں گے، وعدے پہ قائم نہیں ہوں گے. آپ شفٹ بلیم، کبھی بھی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بہت زیادہ اوپینینیٹ ہوتے ہیں، ان کا اپنا خیال ہوتا ہے، خیال سے کبھی بھی ہٹیں گے نہیں. وہ کہیں گے میری بات صحیح ہے. ڈوگمیٹک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بات ہی صحیح ہے، اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی بات صحیح نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. اور بہت زیادہ ساتھ ساتھ کمپٹیٹیو ہوتے ہیں، بہت کنٹرولنگ ہوتے ہیں. دے لائک ٹو کنٹرول یور لائف، دے وڈ لائک ٹو کنٹرول یور افیئرز، دے نیور گیو یو یور پرسنل اسپیس، دے نیور الاؤ یو یور اون پرسنل فریڈم. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اصل میں رحم کے قابل ہوتے ہیں. ان سے بدلہ لینا، ریونج فل ہونا، سیم سلوک رکھنا اچھی بات نہیں ہوگی. ہاؤ ٹو ڈیل ود سچ کائنڈ آف ٹاکسک پیپل؟ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ ڈیل کرنے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے. سب سے پہلے تو یہ پہچان لینا چاہیے کہ یہ ٹاکسک ہے. اینڈ ونس دس فیکٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آگے والا فلاں آدمی جو ہے وہ ٹاکسک ہے، اور وہ ٹاکسیسٹی سے ہی میں مبتلا ہے، اس میں سفر کر رہا ہے، تو ہمیں یہ اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا. ہمیں اپنا شعور، اپنا ادراک، اپنا فہم، اپنی ڈسکوری، اپنی ایکسپلوریشن، اپنی یہ سمجھ کے آگے والا آدمی ٹاکسک ہے، جب یہ سمجھ آ جائے گا تو ہم اس کو اسی طریقے سے ول ناٹ بی اسکوائرنگ اپ وتھ ہم. ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس حقیقت کی روشنی میں آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ٹاکسک ہے، اور وہ ٹاکسک ہے کسی ایسی وجوہات کی بنیاد پہ جو اس کے کنٹرول میں نہیں تھیں. He or she was a child and he passed through certain painful experiences of life. اس سے تلخ تجربات میں سے گزرا، بہت زیادہ غربت دیکھ لی، بہت زیادہ نفرت دیکھ لی، بہت زیادہ اس کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، بہت زیادہ اس نے لائف میں سفر کیا ایز اے ینگ مین اور ایز اے ینگ وومن اور ایز اے چائلڈ. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس طرح کا ایک ایسی ڈیزیز ہے جس سے وہ گزر رہا ہے، جو ہی از ان پوزیشن آف دیٹ ڈیزیز. اس ڈیزیز نے اس کو، اس بیماری نے پکڑا ہوا ہے. تو ہم اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں کریں گے یہ سمجھ کے کہ از فلی ہیلدی پرسن. تو ہمیں اپنا دل برداشت کرنا پڑے گا. برداشت کے جو فرنٹیئرز ہیں ان کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. وی وڈ نیڈ ٹو ایکسٹینڈ دا فرنٹیئرز آف آور پیشنس. وی وڈ نیڈ ٹو ایکسٹینڈ دا فرنٹیئرز آف آور ٹالرنس. وی وڈ نیڈ ٹو ایکسٹینڈ دا فرنٹیئرز آف آور انڈرسٹینڈنگ. وی وڈ نیڈ ٹو ایکسٹینڈ دا فرنٹیئرز آف آور کمپیشن. تو پھر ہمیں رحم والا، نرمی والا، شعور والا، سمجھ والا رویہ اپنانا پڑے گا. اور اس طرح سے ہم بڑے اچھے طریقے سے ان ٹاکسک لوگوں کو ڈیل کر پائیں گے. ہمیں ریونجفل نہیں ہونا پڑے گا، ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا پڑے گا. وی ول ناٹ نیڈ ٹو بی ریئیکشنری، وی ول ناٹ بی ریئیکٹنگ ٹو ایوری تھنگ دیٹ دے آر ڈوئنگ. وی ول رادر بی گائیڈیڈ اینڈ واکڈ بائی اوور اون انٹیلیجنس، بائی اوور اون وزڈم، بائی اوور اون ٹالرنس. ہمیں برداشت کی لاٹھی، شعور کی لاٹھی، سمجھ کی لاٹھی پکڑ کے آگے چلنا پڑے گا ایسے لوگوں کے ساتھ، تاکہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بڑے ایفیشنٹلی ڈیل کر سکیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنی باؤنڈریز کو بڑھانا پڑے گا برداشت کی. اور جیسے ہی ہم ان باؤنڈریز کو بڑھائیں گے تو ہم اس ٹاکسیسٹی کو کنٹرول لوگوں کے ساتھ ڈیل کر پائیں گے. اور ہم خود کیسے ٹاکسک نہ بنیں، یہ بھی بڑی امپارٹنٹ بات ہے، کیونکہ اس میں بھی بات کرنی چاہیے. ہم اپنی ٹاکسیسٹی کو اس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو امبریس پازیٹیوٹی. We need to embrace, we must need to learn to smile, we must learn to laugh, we must learn to take things lightly, we need to tolerate, we need to put up with certain things, we need to bear. جب میں یونیورسٹی میں پڑھنے آیا
تو مجھ سے اپنی کلاس فیلو نے پوچھا کہ یونیورسٹی نے آپ کو کیا سکھایا؟ تو میں نے بہت سی ساری چیزیں کہہ سکتا تھا، لیکن آنیسٹلی آئی گیو ہر اے ویری آنیسٹ اوپینین، اے ویری آنیسٹ رسپانس، اور وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ یونیورسٹی نے مجھے صبر سکھایا، یونیورسٹی نے مجھے برداشت سکھائی ہے، کیونکہ جب میں یونیورسٹی میں آیا تو آئی کیم فرام اے اسمال ٹاؤن، اور جب میں یہاں بجی تو بہت بڑا سٹی تھا، یہاں تو پوری دنیا سے لوگ اس وقت تھے، سوڈان کے اسٹوڈنٹ سے، جارڈن کے اسٹوڈنٹ سے، یوگنڈا سے اسٹوڈنٹ سے، پیلسٹائن سے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ہمارے 90s میں، اور ساتھ ہی ساتھ اور بہت سارے ملکوں سے جہاں پہ آتے تھے، کیونکہ وہ فارمیسی، انگلش اور اس طرح کے شعبہ جات میں وہ وہاں پہ ان کی تعلیم اتنی معیاری نہیں تھی، ساتھ ساتھ پورے پاکستان سے جہاں لوگ ہوتے تھے، پوری سندھ سے لوگ ہوتے تھے، تمام فرقوں، تمام سوچ، تمام کلچرز، تمام ثقافتوں کا ایک گہوارہ تھا، ایک ایملگمیشن تھا، ایک گلدستہ ہے، آج بھی ہے جامعہ سندھ۔ تو مجھے یہاں پہ رہ کے لوگوں کے ساتھ، ڈفرینٹ نیچر کے لوگوں کے ساتھ، ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ کے لوگوں کے ساتھ، ڈفرینٹ ذہانت کے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ڈیل کرنا پڑا، اور اسی طرح دس از وائی میں نے یہ جواب دیا کہ مجھے یونیورسٹی نے پیشنس، صبر سکھایا۔ تو ہمیں خود کو بھی ٹاکسیسٹی سے بچنا ہے، اور ٹاکسیسٹی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ پہچان لینا ہے کہ ہمیں روڈ نہیں ہونا، اگریسو نہیں ہونا ہے مجھے۔ روڈنیس اینڈ اگریشن آر ٹو ویری امپارٹنٹ، ٹو سگنیفیکنٹ ایکسپریشنس آف ٹاکسیسٹی۔ ٹاکسیسٹی، لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں، ہمیں لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لوگ اپنے ایکسیپٹنس کا جو ہے وہ اسپیس بڑھانا چاہیے، کیونکہ وی کین ایکسیپٹ اینڈ رسپیکٹ پیپل، وی لرن دا ڈفرینس آف اوپینین، وی نیڈ ٹو لرن ڈفرینس آف تھاٹس، ڈفرینس آف کلچرس، ڈفرینس آف ریلیجنس، ڈفرینس آف سیکٹس اینڈ ڈفرینس آف بیک گراؤنڈس، difference of geopolitical strategies, difference of geopolitical realities, difference of civilizations, difference of tribal differences, familial differences, all such differences. جس طرح ہم ڈفرینس کو رسپیکٹ کریں گے تو رسپیکٹ کرنے سے ہمیں ایکسیپٹ کرنے میں آسانی ہوگی، جیسے ہی ہم ایکسیپٹ کریں گے تو ہم ہارمونائز کر پائیں گے، اور جیسے ہی ہم ہارمنی میں جائیں گے، توازن میں جائیں گے، ہارمونائز کریں گے آل ڈفرینٹ ڈفرینسز کو، تو ایک بہت ہی زبردست سوشل فیبرک بنتا ہے جو برداشت پہ قائم ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کی تفریقات کو عزت دینے سے ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے سے ہوتا ہے۔ اور وین وی ایکسیپٹ آل سچ ڈفرینسز، کلچرل ڈفرینسز، سوشل ڈفرینسز، پولیٹیکل ڈفرینسز، ریلیجس ڈفرینسز، سیکٹیرین ڈفرینسز، تو ہمیں ایک متوازن معاشرہ اور متوازن کمیونٹی بن کے سامنے آتے ہیں، اور یہی ایک زندگی میں بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم سب لوگ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ٹاکسیسٹی کیا ہوتی ہے، ٹاکسک لوگ کیسے ہوتے ہیں، ٹاکسک لوگ کیوں ہوتے ہیں، اور ٹاکسک لوگوں کے ساتھ کیسے ہمیں اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھانا ہے، اور خود کو بھی اس طرح کی ٹاکسیسٹی سے بچنا ہے۔ تو جیسے فیض صاحب کہتے ہیں نا کہ لب یار ہو، رخسار ہو یا دست عدو، چاہے میرے محبوب کا ہاتھ ہو یا اس کا رخسار ہو یا دشمن کا ہاتھ ہو، سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا۔ ہم نے سب کے ساتھ عاشقانہ سلوک کیا، سب کے ساتھ محبت کا سلوک کیا، دوست احباب کے ساتھ تو ویسے ہی اچھے چلے، لیکن جو عدو تھے، جو دشمن تھے، جو ہمیں اس دنیا میں خوش نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ہم نے ان کی خوشی کے لیے دعائیں کی۔ تھینک یو سو مچ۔